الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله العظيم. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے، صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے، وہ جو مل جائے تو پھر ساری خدائی مل جائے، اور دور رکھنا ہو تو پھر جذبہ اویسی دے دو، دور رکھنا ہو تو پھر جذبہ اویسی دے دو تاکہ مجھ کو بھی کچھ کیفی جدائی مل جائے. آئے ہم اور آپ سب سے پہلے رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی تم پورے طور پر اسلام کو اپنا لو، تم پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ بعض چیزوں کو اپنا اور بعض چیزوں کو چھوڑ دو. جب تم اسلام کو اپنا دین مان چکے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے راضی ہو چکے ہو، خدا کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہو، قرآن کریم کو اپنا امام و پیشوا یقین کر چکے ہو، تو اب تمہاری یہ شان ہونی چاہیے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر سے پیر تک کو مسلمان بنا لو. اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. دوغلے پن، دو رنگی، صلح کلیت سے دور رہو. اسلام میں ظاہر و باطن پورے طور سے داخل ہو جاؤ. تمہارے لیے یہی بہتر ہے. تم دنیا کی پرواہ نہ کرو، مسلمان ہو کر دوسرے مذاہب یا کفار کی رعایت کیسی. بد مذہبوں اور بے دینوں کی رعایت کرنا سخت جرم ہے. ہم اپنے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دیں. دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین کی رعایت یا موافقت جائز نہیں ہے. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. اس طرح حق کا حسن داغدار ہو جائے گا اور اس کا سرچشمہ مقدر ہو جائے گا. مسلمان بنو اور راہ حق کو چھوڑ کر شیطانی راستہ اختیار نہ کرو اور نہ ان کے قدموں پر چلو. عقیدے اور اعمال سب اسلامی اختیار کرو. صورت بھی مسلمانوں کی سے اپناؤ اور سیرت بھی، نام بھی اسلامی ہو اور کام بھی، زندگی بھی اسلامی ہو اور موت بھی، شادی بھی اسلامی ہو، رسم و رواج بھی، غرضہ کے مرنا جینا اسلامی ہو. تمہاری عزت اور ناموس کے محافظ، تمہیں پرسکون و باوقار زندگی مہیا کرنے کا ضامن، تمہاری خوشحالی کے کفیل اسلام ہی ہے. آؤ اس کے دامن سے وابستہ ہو کر دیکھو، تمہاری زندگی پربہار ہو جائے گی. اور اسلام مستقل ضابطہ حیات اور مکمل دستور زندگی ہے. اس کے اپنے عقائد ہیں. سیاست اور معاشیات کے متعلق اس کے اپنے نظریات ہیں، اور یہ انسان کی ذہنی، روحانی، مادی ترقی کا ضامن ہے. لیکن اس کی برکتیں تبھی رونما ہو سکتی ہیں جب اسے ماننے والے اسے پورے کا پورا اپنا لے اور اس کے تمام ضابطوں اور قوانین پر عمل پیرا ہو جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسے مکمل طور پر قبول کر لیں، اس کا کوئی گوشہ ترک نہ ہو، اور ملت اسلامیہ کا کوئی فرد اس کو اپنانے سے گریز ہرگز نہ کرے. ایمان والوں سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ان کے احکام کی زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت و اتباع کرو، اور اسلام کو اس طرح اختیار کر لو کہ تمہارا کوئی عمل یا قول اس کے خلاف نہ ہو. احکام اسلام سے بغاوت شیطان کی اتباع و پیروی کے سوا کچھ نہیں ہے.
جو طرح طرح سے تمہیں اس پر آمادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ تو اسی وقت تم سے اپنی دشمنی کا اعلان کر چکا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسی انسان اول سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ پس وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں یہ تمہاری رہبری کے لیے کافی ہے۔ ہر دور اور ہر ملک میں بسنے والوں کے لیے یہ رہنما ہے۔ یہ وہ سرچشمہ ہدایت ہے جس سے سیراب ہونے والوں کے شب و روز پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ہدایت ہے جس سے رہبری حاصل کرنے والوں کو منزل مقصود ملتی ہے۔ یہ وہ مینارہ نور ہے جو تاریکی میں بھٹکنے والوں کے ظاہر و باطن کو روشن و منور کر دیتا ہے اور انہیں دوسروں کا رہبر و رہنما بنا دیتا ہے۔ یہ وہ خزانہ رحمت ہے جو بیکاریوں کی نظروں میں کیسر و کسرا کے محلات اور ان کے تخت و تاج کو حقیر بنا دیتا ہے۔ یہ وہ پسندیدہ دین ہے جس کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ انسان اول سیدنا آدم علیہ السلام اس دین پر پیدا کیے گئے۔ یہ دین فطرت ہے۔ اس کے عطا کردہ اصول زندگی انسان کی فطرت اور تخلیقی صلاحیتوں کے عین مطابق ہیں، جن کی انسان بلا تکلف پابندی کر سکتا ہے۔ اسلام انسانی اقتدار کا محافظ ہے، شرافت انسان کی بقا کا ضامن ہے، تہذیب و تمدن کا معلم ہے۔ بس انسان کی بہلائی اسی میں ہے کہ وہ اسی کو ضابطۂ حیات بنائے، اسی کو اسی دین کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم سب برائیوں کو چھوڑ کر کے جو احکام شریعت نے ہمارے اوپر نافذ کیے ہیں ان کو ہم مان کر چلیں۔ ایسا نہیں کہ کچھ چیزیں ہم مسلمانوں کے اپنا لیں، کچھ غیر مسلموں کے اپنا لیں، نہیں، بلکہ میں اس شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔